آئندہ بھی کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ ہم مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس پر غور و خوض کے لیے یہاں جمع ہوئے، یعنی کوئی ایسا نصاب تشکیل دے دیا جائے، کوئی ایسا جامع لائحہ عمل اہل مدارس کے لیے اور طلبہ مدارس کے لیے بن جائے کہ وہ علوم قرآن و سنت میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مہارت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ واقعتاً اگر کوئی جامع لائحہ عمل بن پاتا ہے تو اس کا خیر مقدم ہے، اور اگر اس کی ضرورت مدارس کے لیے ہے تو جو مسلم ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہاں ایسا مثالی نصاب تعلیم وضع کیا جائے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی بہن قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے والے۔ اگر ہم مدرسے میں ایسے مثالی نصاب تعلیم کو وضع کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے نتیجے میں طلبہ مدارس ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں ماہر بن جائیں، تو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے بھی ہم یہ ضروری سمجھیں گے کہ ان کے اداروں کے لیے بھی ایک ایسا مثالی نصاب تعلیم بنے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ عصری تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی اور نبوی علوم میں بھی مہارت حاصل کرنے پر قدرت رکھ سکے۔ دونوں میدانوں میں ہمیں فکر کرنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور ثانوی درجے کی چیز یہی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں ضرورت کے بقدر عصری علوم کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے، اس سے صرف نظر قطعاً نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ حالات اور زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے بقدر عصری علوم کی شمولیت ہو اور پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ طلبہ مدارس کو وہ علوم پڑھائے جائیں، لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ اختصاص جو مقصد ہے مدارس اسلامیہ کے قیام کا وہ ہر حال میں باقی رہنا چاہیے، تاکہ ماہرین شریعت اور ترجمان شریعت پیدا ہوتے رہیں اور امت کی صحیح اور درست رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح فیصلے کی توفیق نصیب فرمائے، اور راہ راست پر باری تعالی ہم سب کو گامزن فرمائے۔ وآخر